أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی واحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد. ومن ضیق الدنیا الی ساعتها ومن جور الادیان الی عدل الاسلام. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وقال تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ جل شانہ کے لیے اور انگنت لا تعداد درود و سلام سید الشہداء امام الانبیاء امام المتقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. معززین مکرمین اور حاضرین مجلس اور ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں پھول سے نرم دل ننھے منھے بچوں اور ساتھیوں، یہ آج کی محفل یہ قرآن کے ساتھ محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے. کائنات میں محفلیں تو بہت سجتی ہیں، یاروں کے یارانے بھی ہیں، دوستوں کی دوستیاں بھی. لیکن کائنات کی اگر کوئی سب سے بہترین محفل ہے تو وہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن بیان کیا جائے اور صاحب قرآن کا تذکرہ کیا جائے. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. ایک وقت سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. جامعہ مسجد داؤد مدرسہ تحفیظ القرآن ایک لمبی تاریخ رکھتا ہے. اور وہ شیخ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مرکز کے لیے وقف کر رکھی تھی، وہ مالک حقیقی کے پاس جا پہنچے ہیں.
اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے۔ نام لوں تو بات طوالت پکڑ جائے، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے یا قرآن والوں کی خدمت کی ہے، اللہ کل قیامت کے دن انہیں معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ مع السفرۃ الکرام البررہ والذین یقرؤون القرآن، شملہ اونچا کر دیا جائے گا۔ ویسے تو آپ نے قرآن کے قاری کی بڑی عظمت سنی بھی ہے اور سنائی بھی ہوگی۔ آج میں تذکرہ کروں گا صرف نسبت کا، کہ جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے یا صاحب قرآن سے ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ زندگی بھی بہتر، اس کی آنے والی زندگی بھی بہتر۔ اور یہ 6 حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کو سینے میں حفظ کیا ہے، یہ دنیا کی سب سے ببرکت کتاب اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں انگلش پڑھنا ہر کسی کا کام نہیں، ڈاکٹر بننا بھی ہر کسی کا کام نہیں، انجینئر بن جانا، وہ کیمیکل کی فیلڈ میں ہو، وہ میکینیکل کی فیلڈ میں ہو، کہتے ہیں آسان نہیں ہے۔ اپنا کاروبار کرنا، اپنی فیکٹری اور انڈسٹری لگانا، کہتے بڑا مشکل کام ہے۔ اور وہ چند افراد کرتے ہیں، گنے چنے، جن کو ذہین فتین سمجھا جاتا ہے، اچھے ذہن کا مالک، ابا جان کی خواہش، اساتذہ کی خواہش، یہ ڈاکٹر بن جائے، بن جاتا ہے۔ وہ محنت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، انٹیلیجنٹ ہے وہ۔ لیکن میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کائنات کا جسے کند ذہن سمجھا جاتا ہے، جب اس کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے، اللہ سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے معنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ہم نے بڑا ہی آسان بنایا ہے اسے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، اس کو یاد کرنے والوں کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے۔ شریعت میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کو مشروع کہا گیا ہے، کہ شریعت میں وہ کام کرنے حلال ہیں، لیکن ان حلال کاموں میں اللہ کے ہاں اگر کوئی سب سے بہترین کام ہے، وہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ خیر کا لفظ ہر جگہ پہ اللہ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جن کو کائنات کے بہترین لوگ کہا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کی نظر میں کائنات میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کہ جس کے ساتھ اللہ خیر خواہی کا ارادہ کر لے، اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے۔ اور اللہ بھلائی کا ارادہ کس انسان کے ساتھ کرتے ہیں؟ جس کو دین کی سمجھ عطا کر دیں، جس کو دین کی فقہ دے دیں۔ اور یہ قرآن کا سینے میں محفوظ ہونا، یہ کائنات کی سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑا نوبل انعام ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کائنات میں عطا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو سن کے سیدنا ابو سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ کے بارے میں، نام کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ۔ وہ کہتے جب سے میں نے اس حدیث کو سنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں قرآن کو سکھانے کے لیے مسند پہ بیٹھا رہا، اور مسند پہ بیٹھے ہوئے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر بننے تک، کہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، کہاں حجاج بن یوسف کا عراق کا گورنر بننا، ایک لمبا وقت۔ کہنے لگے میں اس لمبے وقت میں صرف قرآن پڑھاتا رہا، جب سے میں نے اس حدیث کو سنا کہ کائنات کا بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور قرآن کو سکھاتا بھی ہے۔
اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے سب سے بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں پھر قرآن سکھاتے ہیں۔ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے جن کی جگیر ایک مسلح، جن کی زبان سے جاری ہوتے ہیں تو قرآن کے حروف، کبھی نماز قرات میں، کبھی نماز تہجد میں، کبھی نماز تراویح میں، کبھی قیام اللیل میں، کبھی نوافل میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں اللہ کی تمہیدات بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، کبھی صاحب قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور وہ گوالے جن کی زبان سے شیطان کا ساز نکلتا ہے، وہ دنیا کے بدترین انسان، روئے زمین کے فاسق اور فاجر، اور کائنات کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی زبان سے اگر کوئی ترنم جاری ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تجوید کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی روشنی میں۔ کیا خاک نشینوں نے سمجھا ہے کہ قرآن کے قاری کا مقام کیا ہے؟ یہ تو بات صرف سیدنا سعد بن ابی وقاص کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا، کتنا قد کاٹ ہے، کتنا لمبا قد کاٹ، کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کے لیے جان ساری کی ساری وقف کر دی تھی، سولی پہ لٹکے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی، امام کائنات آپ کی جگہ پہ ہو، کہا برداشت نہیں کر سکتا، آپ ایک خبیب کی بات کرتے ہیں، سینکڑوں بھی ہوں تو میں اللہ کے رسول کی رسالت پہ قربان کر دوں۔ اور کہاں وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عاصم کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، اور سیدنا عاصم کہتے ہیں مصعب بن عمیر نے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھایا، کہا اکرمکم، تم کائنات کے معزز آدمی ہو، فرمایا تمہاری عزت قرآن سکھانے کی وجہ سے آج کے بعد تم مجھے قرآن کی تلاوت سکھاؤ گے۔ کہنے والا کون؟ صحابی رسول۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ صحابی رسول سے۔ نسبتیں کتنی پیاری ہیں کہ قرآن اعلان کرتا ہے بل ہوا آیات بینات، یہ قرآن کی واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے علم کہا ہے، اور اس علم کا جاری ہونا صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ينتفع به، مرنے کے بعد قبر کو روشن کرنے والا، اس کی زندگی کو حسین بنانے والا، اس کے مقدر کو چمکانے والا، کائنات میں اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنانے والا۔ قد کاٹ اچھا نہیں، شکل و صورت اچھی نہیں، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن نسبت مدینے والے سے ہوئی ہے، اور مدینے والے کی نسبت قرآن سے ہوئی ہے، قرآن والے کی نسبت آسمان والے سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں رسول اللہ کو سنا دیا، ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں۔ یہ نسبتیں کتنی پیاری۔ آپ پتھر خریدتے ہیں، سنگ مرمر بھی ہے، ٹائل بھی ہے سمپل، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ 40 روپے، 60 روپے، 200 روپے فٹ۔ لیکن اللہ کی قسم جس کی نسبت حرم سے ہو جائے اسے حجر اسود کہا جاتا ہے پتھر، نسبت بیت اللہ سے ہوئی ہے۔ کائنات کے لوگ گناہوں سے اٹے ہوئے، زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اتنی بدگناہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مر جائیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو سلام کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نسبت اس حجر اسود سے ہو جائے اللہ اسے گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی تھی، کہا یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کہا پھر اسے سلام کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ یہ جنت سے آنے والا سفید پتھر جو آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، کہا یہ حکم ہے رسول اللہ کا،
رسول اللہ کو حکم دیا اللہ نے، یہ نسبتوں کا تعلق ہے۔ امام کائنات نے حکم دیا ہے، عمر اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہے، اگر امام کائنات کا حکم نہ ہوتا عمر حجر اسود کو بوسہ نہ دیتا۔ نسبت کتنی پیاری ہے۔ کالا لباس سلائی کیا جاتا ہے، خاص ایام میں اسے اہل مسلمان زیب تن نہیں کرتے، وہ سوگ کی علامت، لیکن اگر وہی کپڑا بیت اللہ کو پہنا دیا جائے، نسبتیں کتنی پیاری ہیں۔ التزام کعبہ کہا جاتا ہے، کعبہ پہ لٹکنے والا وہ سیاہ رنگ کا کپڑا، امام کائنات کی حدیث کے مطابق جو اس کپڑے کو چمٹ کے دعا کرتا ہے، آسمان والا اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ نسبتیں کتنی پیاری ہیں۔ پانی پیا جاتا ہے صحت مند رہنے کے لیے، اور کائنات میں اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے۔ ایک وہی پانی جو عام سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے، سپی میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے۔ ایک وہی پانی پھول کی پتی پہ گرتا ہے تو شبنم کے قطرات بنتا ہے۔ ایک وہی پانی آسمان سے گرتا ہے تو موسلادھار قطرات کی صورت میں گرتا ہے تو زمین کو سرسبز شادابی کھیت میں تبدیل کرتا ہے۔ ایک وہی پانی آنکھ سے نکلتا ہے تو جہنم کی آگ سو بسم کر دیتا ہے۔ ایک وہی پانی جسے اسماعیل کی ایڑیوں کو رگڑنے کے بعد نکلا، جسے زمزم کہا جاتا ہے، زمزم کی نسبت اسماعیل کی طرف ہوئی ہے، اسماعیل کے باپ کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رب کریم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو بیابان میں چھوڑا، اور پھر صفا مروہ کی سائی، وہ 7 چکر، کبھی صفا سے مروہ کبھی مروہ سے صفا۔ بچے کو پیاس ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، نہ اسے صفا کہا جاتا تھا نہ اسے مروہ کہا جاتا تھا، لیکن اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے توکل اللہ پہ کیا، پانی کی تلاش میں نکلے، ایڑیاں رگڑی ہیں اسماعیل نے تو زمزم کہا، اور جو چکر کاٹے ہیں اللہ نے ان چکروں کو حجر اسود کے بعد صفا اور مروہ کی سائی کو حج اور عمرے کا اللہ تعالیٰ نے رکن بنا دیا ہے۔ نسبتیں کتنی پیاری ہیں۔ گوالا آتا ہے، گاتا ہے، اپنے خاص ترنم کا جادو جگاتا ہے، اور امام کائنات کی حدیث کے مطابق کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے گا، سننے والے بھی اسی حکم میں، سنانے والا بھی اسی حکم میں۔ اور ایک یہ قرآن کی پرزور محفل، امام کائنات کی حدیث کے مطابق سننے والا، سنانے والا، کہ جن کو آسمان کے فرشتے اپنے پروں میں ڈانپ لیتے ہیں، اجنحۃ رضا لطالب العلم، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور ہم کس حکم کے پابند ہیں؟ اللہ کے۔ اور یہ قرآن جس کا کاغذ عام تھا، قرآن کے حروف لکھے جانے سے پہلے، بات سمجھیے گا، نسبت دیکھیے گا، ایک وہی کاغذ جو صبح 20 روپے کا اخبار ملتا ہے، 30 روپے کا، بلکہ ابھی تو شام کو 20 روپے کلو بکتا ہے، اس کی ویلیو، اس کی ڈیمانڈ 12 گھنٹے کے بعد ختم۔ ایک وہی کاغذ جو 50 روپے کلو بکتا ہے، اور اس کی کاپیاں، کتابیں بنتی ہیں، 500 میں بکتا ہے، لیکن 1 سال کے بعد ردی۔ بچے نے پڑھا، 5ویں کلاس تھی، 8ویں تھی، 10ویں تھی، پڑھنے کے بعد کتابیں آگے منتقل کر دی، اس کی ویلیو 0۔ ایک وہی کاغذ قیمت 50 روپے تھی، لیکن جب قرآن کے لیے اس کو چنا گیا ہے تو ایسی عظمت والا ہے کہ اگر اس ایک کاغذ کے کسی ایک سطر کو کوئی اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دے اپنی مرضی کے ساتھ، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اسے گستاخ کہا جاتا ہے۔ کمال کتنا، کتنی سیاہیاں ہیں، کتنا لکھتی ہیں، لیکن قرآن کو لکھنے والی سیاہی کا مقابلہ کوئی سیاہی دنیا میں کر سکتی؟
نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ کن کی نسبت پہنچا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین. امام کائنات کی زبان سے وحی کے پیغام نکلتے تھے، صحابہ یاد کر لیتے تھے. اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، خلق الانسان من علق سے، اقرأ وربک الاکرم رسول اللہ کی زبان سے نکلتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے. اور جن صحابہ کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے، اللہ نے ان صحابہ کو کاتب وحی اور قرآن کا قاری کہا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی. کتنے صحابہ کا نام لوں؟ ابو بکر و عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی ہیں، سعد و سعید بھی ہیں، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. لیکن ان کی نسبتیں، آپ سیدنا عمر بن خطاب کی زندگی دیکھ لیں. یہ کفار کے بڑے سرغنہ نسبت قرآن کی آیتوں سے ہوئی ہے. اپنی بہن کو قرآن سنتے ہوئے ابھی دیکھا ہے، فاطمہ کو ابھی قرآن سنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کی وجہ سے نسبت یہ کی ہے کہ دائرہ اسلام میں عمر بن خطاب داخل ہو گیا. وہی عمر اسے خطاب کہا جانے لگا، وہی عمر اسے فاروق کہا جانے لگا، وہی عمر اللہم اعز الاسلام کہ جس کو پیغمبر امن نے مانگا ہے کفر و شرک میں فرق کرنے کے لیے. نسبتیں کس کے ساتھ ہوئی؟ قرآن کے ساتھ بھی ہیں، صاحب قرآن کے ساتھ بھی ہیں. وہی عثمان جس کو ابھی ذی النورین نہیں کہا جاتا، لیکن امام کائنات کی لخت جگر سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح میں آئی ہے. اللہ نے صاحب قرآن کی بیٹیاں جس کے نکاح میں آئی ہے، اسی نسبت سے اسے ذی النورین کہہ دیا ہے. تم علی کو کیا جانو؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حیدر کرار کہا جانے لگا. نسبتیں جب قرآن اور صاحب قرآن سے ہوئی ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کے قاری، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہیں، نسبتیں قرآن سے ہوئی ہیں. کبھی سورۃ النصر کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ نے فتوحات دے دی ہیں، اور امام کائنات نے لقب دیا آج کے بعد سیدنا عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن ہے. یہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا کہ جس کی پنڈلیوں کا وزن اتنا ہے، درخت پہ ہے مسواک توڑنے کی غرض میں. اللہ کے رسول کے صحابہ مسکرا پڑے. ساکن پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا ہوا، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قد کاٹھ لمبا چوڑا نہیں، جسم اور جثہ بڑا ہیکل نہیں. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھو. کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کے. اللہ کے رسول اتنی باریک؟ کہا تم ان پنڈلیوں کا وزن اللہ کی نظر میں نہیں جانتے کتنا ہے. کہا اللہ کے رسول بتائیے ان پنڈلیوں کا وزن اللہ کی نظر میں کتنا ہے؟ کہا اگر ایک پلڑے میں 3 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو رکھ دیا جائے، ان پنڈلیوں کا وزن اتنا ہے، احد پہاڑ جس میں رکھا جائے وہ پلڑا اوپر اٹھ جائے، اور جس پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو رکھا جائے وہ پلڑا نیچے جھک جائے. نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ، مفسر قرآن ہے. آپ نے اس کی عظمت کو سمجھا کہاں ہے؟ ایک 8 سال کا بچہ، ایک 10 سال کا بچہ، آپ نے مقام کو سمجھنا ہے تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھ کے دیکھیے گا. عمر کتنی؟ 8 برس. عمر کتنی؟ 10 برس. 8 سال کے بچے کو مثال سمجھیے گا، چھوڑ دے میری طرف.
8 سال کے بچے کو کوئی اپنا چلتا ہوا کاروبار پکڑا سکتا ہے؟ 10 سال کے 15 سال کے بچے کو جتنا بھی ذہین اور فتین ہو، میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہو، ایف ایس سی کی ہو، آپ کی دکان پہ آئے اور کہے کہ میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں، مجھ سے اچھی مارکیٹنگ کوئی نہیں جانتا، آپ مجھے غلے پہ بٹھا دیں، رقم میں گنوں گا، آپ نہیں لیں گے، لین دین کریں گے، آج کے بعد میں کروں گا، اجازت دیں گے رئیس صاحب؟ لیکن عمر 8 برس سے اللہ نے قرآن کی چند آیات یا چند صورتیں سینے میں رکھی ہیں، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، محمد الرسول اللہ کے مصلی کا اللہ نے امام بنا دیا ہے۔ نسبت محمد الرسول اللہ کے قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ اللہ نے کائنات کا سب سے بہترین مصلی دے دیا ہے۔ کائنات میں کتنی جگہیں ہیں، اس میں میخانے بھی ہیں۔ کہتا وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی بوندیں مراد، میخانے بھی ہیں، لوگ جاتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دنیا کی بدترین جگہ، بازار میں نکلتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے السلعۃ بالحلف الکاذب، قسمیں اٹھا اٹھا کے دھوکے کے ساتھ سامان بیچتے ہو، اللہ کی قسم اتنے میں آیا ہے، اتنی بچت ہے، جاؤ لے جاؤ۔ فرمایا ماپ تول میں کمی کی وجہ سے شیطان کا بازار اور شیطان کے چکر بازاروں میں وہ دنیا کی بدترین جگہ۔ میخانے بھی دنیا کی بدترین جگہ۔ ایک مسجد کا یہ ٹکڑا جہاں پہ کبھی گھر آباد ہوگا یا کبھی دکان ہوگی یا کوئی فصل ہوگی، نسبت امام کائنات کے مصلی کے ساتھ جڑی ہے۔ روئے زمین کی کائنات کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہوئی؟ جہاں مساجد ہے، مسجدیں ہیں۔ یہ نسبتوں کا تعلق، ایک وہی پتھر اسی مسجد کا حصہ بیت الخلاء میں لگنے والا اتنا ہی قیمتی، جتنا صحن میں لگا ہوا اتنا ہی قیمتی، جتنا پارکنگ میں لگا ہوا پتھر قیمتی، ایک پتھر اس کے حال میں لگا ہوا وہ بھی اتنا ہی قیمتی۔ ایک کی نسبت ہوئی ہے کہ جسم سے فاضل مادوں کو خارج کیا جائے، دعا پڑھی جائے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، داخل ہو جائے، نکلے غفرانک کا کہے اللہ مجھے معاف کر دو، اس وقت میں تیری تمہیدات بیان نہیں کر سکا۔ وہاں انسان جوتا پہن کے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے کہیں چھینٹے نہ پڑ جائے، پاؤں دھوتا ہے، تسلی نہیں ہوتی تو صابن استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح پارکنگ کے اندر ننگے پاؤں نہیں چلتا، صرف جوتا اتارتا ہے۔ بیت الخلاء میں جوتا بھی نہیں اتارا، مسجد کے صحن میں یا مسجد کے حال میں آتا ہے، ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ یہ ماتھا ٹیکا ہے تو نسبت امام کائنات صاحب قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ ہے۔ پتھر اتنا قیمتی، لیکن نسبتیں بدلتی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہن کے اندر افادیت اور اہمیت اجاگر کر دی۔ اپنا تعلق ان مساجد کے ساتھ مضبوط کریں۔ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، آپ نے جس کے حق میں دنیا میں جھوٹی گواہیاں دی ہوں گی وہ کل قیامت کے دن آپ کے حق میں بات نہیں کر سکے گا۔ یہاں کا گواہی دینے والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، جھوٹا ہو سکتا ہے نا؟ جو گواہ پیش کیا جائے اس کی گواہی میں شک ہو سکتا ہے نا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی گواہی کو رد کیا جائے، نہ مانا جائے، ممکن ہے نا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن اور صاحب قرآن گواہی دیں گے رب ان گواہیوں کو رد نہیں کرے گا، اور یہ قرآن کی آیتیں گواہی دیں گی، اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی پیش کریں۔ جو عوام پیچھے کھڑی ہیں وہ آگے آ جائیں، ابھی جگہ موجود ہے، تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں کو جگہ دیں، ذرا وسعت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا آگے ہو جائیں۔
بات ہو رہی تھی نسبتوں کی. کپڑے سبھی پہنتے ہیں، میں نے بھی پہنا ہوا، لیکن کائنات کا سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ آپ میں سے اکثر بیٹھے ہوئے، یہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ کائنات کا سب سے بہترین لباس، یہ کائنات کا سب سے بہترین لباس نسبت کس کی طرف ہے؟ صاحب قرآن کی طرف. حکم ہے صاحب قرآن کا، اس لیے پہنا. اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن والے کی عظمت کو. آج ایک نئی حدیث شاید کہ سن رکھی ہوگی آپ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی، کہا غزوہ احد میں شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے والے شہداء کی تعداد اتنی تھی کہ سفید لباس میں کفن دینے کے لیے کرتے الگ الگ سے موجود نہیں تھے، کہ ایک ایک صحابی رسول کو ایک ایک کرتے میں دنیا سے رخصت کیا جاتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں خون بہہ رہا ہے. امام کائنات نے ایک کرتے میں اگر دونوں کو جمع کیا ہے تو حافظ قرآن کو تھوڑا سا آگے کیا ہے، اس کا سر آگے کیا ہے. اور امام کائنات نے اگر قبر میں کسی کو پہلے داخل کیا ہے تو وہ قرآن کے حافظ کو پہلے داخل کیا ہے. صحیح البخاری کی روایت، جابر بن عبداللہ روایت کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا ایک کا چہرہ قبلہ کی سمت موڑا ہے تو وہ بھی حافظ قرآن. دنیا کی بڑی ڈگری ہیں. آپ کے سامنے کوئی آ جائے، وہ کہے میں وکیل ہوں، تو تواڈے ذہن چ پتہ کی ہونا، جیڑا بھی کوئی پٹھا روڑا نا ایدا اودے وچ ہاتھ لازمی ہونا. کسی دا جھوٹا کیس آ جائے، کسی تے قتل پونا تاں وی اے اگے، لڑائی جھگڑے چ اگر بندہ پھائے لوانا تے تاں وی اے اگے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے. اگر آپ کی نظر میں کہا جائے یہ ڈاکٹر ہے تو پتہ یہ چلے گا یار بندہ مرنے کے قریب ہونا تو یہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ذہن میں آئے گا نا ایمرجنسی کی فیس کیا ہے؟ اگر پرچی دی فیس 500 عام، لیکن اگر اس کی حالت سیریس ہے تو کتنی لی جائے گی؟ 1000. ایمرجنسی والوں کے لیے کتنی؟ تو ڈاکٹر داوی تہاڈی نظر چ کوئی ایم چنگا نہیں، اسی انہوں چنگا نہیں جے سمجھ دے. لیکن اگر کوئی بچہ کہے میں ہوں حافظ قرآن، ڈگری کون سی ہے اس کے پاس؟ حفظ کی. آپ کی نظر میں ان سب سے بہتر مقام پہ کون فائز ہے؟ جب آپ کی نظر پہ حافظ قرآن ہے تو اس رب کریم کی ذات کی نظر میں کیسے نہیں ہوگا؟ تو لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ جتنے بھی بچے ہیں جن کے سینوں میں تو نے اپنی کتاب کو محفوظ کر دیا ہے، اللہ مرتے دم تک ان کی زبان پہ قرآن کی آیتوں کو جاری کر دے. اللہ ان کے والدین کے لیے یہ بچے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ والدین کا اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنا. یاد رکھیں اللہ سے دعا پتہ کیا مانگنی چاہیے؟ دنیا میں بڑے راستے ہیں، نسبت کی بات کر رہا تھا. دنیا میں بڑے راستے ہیں، بڑے سفر ہے. جو سفر مدینے والے کی طرف کیا جائے، مدینے والے شہر کی طرف کیا جائے، اس سفر جیسا کوئی سفر ہو سکتا؟ اس سفر جیسا کوئی سفر نہیں ہے. اسی طرح راستے بڑے ہیں دنیا میں، لیکن جو راستہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین کو جاتا ہے اس راستے جیسا کوئی راستہ ہو سکتا؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نسبت اس راستے کی طرف کر دے. تو جب قرآن سے محبت کرنے والے آپ بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے بے برکتی ختم کر دے گا. اس کی مثال دیکھنی ہے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لینا. گھر بار سب کچھ چھوڑا، اگر نہیں چھوڑا تو صاحب قرآن کو نہیں چھوڑا. سیدنا ابو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرنے والے،
ان سے مہنگی کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتا تھا. شام کے علاقے سے اسپیشل سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشبو آتی تھی. اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ سیدنا مصعب بن عمیر جس راستے سے گزرے ہوں کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جس راستے سے خوشبو آئے سمجھ لیں وہاں سے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں. نسبت صاحب قرآن کے ساتھ اتنی مضبوط ہوئی کہ سارا مال امام کائنات کے قدموں میں ڈیر کر دیا. اور جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اگر سر ڈانپا جاتا ہے کفن کا لباس اتنا نہیں ہے کہ پاؤں ڈانپے جائیں. سر ڈانپا جاتا ہے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈانپے جاتے ہیں تو سر ننگا. لیکن اللہ کی نظر میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مقام حاصل کر لیا. وجہ کیا ہے؟ صاحب قرآن سے نسبت. ہم قرآن کے قاری کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، امام مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، خطبہ جمعہ پڑھانے والے خطیب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. تھوڑا جیا نا کیڑے کڈن تو سیڑتے ہو کے کہ وہ ایسا یہ ایسا اس کا یہ عمل ایسا. ہر انسان مکمل نہیں ہے. آپ کو بڑے معاملے ایسے ہوں گے میرے معاملات سے اعتراض ہوگا. ہر انسان انبیاء کے بعد روئے زمین کے اوپر کیا ہے؟ بھول سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. ازالے بھی تو ممکن ہے. ازالے کیسے ہوں گے؟ جب ملاقات ہوگی. قاری صاحب کے پاس آئیں اور کائنات کا سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. ساڈے بچے اسکولوں پڑھتے ہیں نا تو سانو بڑی خوشی ہوندی. اور اپنے بچوں کو حفظ کروانے کے بعد میرے خیال میں اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ بچوں کا قاری ہے. وہ مسجد کا امام ہے کہ جس کی خدمت کی جائے. اور اس پہ انتظامیہ کو یا دیگر ساتھیوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ خدمت آپ کی نہیں کر رہے، وہ اس لیے خدمت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے دین والوں کی خدمت کروا رہا ہے اور وہ کرواتا رہے گا. محمد رسول اللہ کے اصحاب دین سیکھتے بھی تھے، تجارت کرتے بھی تھے، خرچ کرتے بھی تھے، خرچ کرنے کی تلقین کرتے بھی تھے. تو ہمارا یہ عزم مصمم ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ساڈے کاری اگر کوئی چنگا لباس کوئی نہ پاوے. ساڈے پتہ کی ہوندا آخری گلاں چوں گلاں جھٹکیاں جیاں. میں بلکہ گل کر رہا سی، دوست بیٹھے نے اتنے میرے میٹرک دے کلاس فیلو حمزہ بھائی چاند ہے، رئیس ہے، انیس ہے، عرف ان کا نام چاند ہے. میں کہہ رہا تھا کہ شکر ہے اللہ کا کہ دین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نسبت ایسی دی ہے کاروبار کی، تجارت کی. اگر وہ نسبت نہ ہوتی کہ صرف مسجد کے قاری ہوتے اور اچھا موٹر سائیکل لے لیتے معذرت کے ساتھ. انتظامیہ نو بھی تکلیف ہوندی ہے تو مقتدیاں نو بھی تکلیف ہوندی ہے کہ قاری نے چنگی موٹر سائیکل کیویں لے لی. دنیا دا سب تو چنگا کام کیا قرآن پڑھانا تو چنگی گڈی دینی کیویں نہیں رب نے. اور دنیا دا سب تو چنگا کام کی ہے قرآن پڑھانا. دنیا کا سب سے اچھا کام قرآن کی تعلیم دینا. اور قرآن کی تعلیم دینے والوں کو اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے 5 وقت میں سے 3 وقت کی یا 4 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھائیں، جمعے پڑھائیں. اینڈ قاری صاحب لو 5000. آپ کے ایک دن کا خرچہ 5000 اور قاری دے پورے مہینے کا خرچہ 5000. کیسا انصاف ہے؟ کیسا ترازو ہے آپ کے پاس جس پہ تول رہے ہیں آپ دین کو؟ اور امام کائنات کی حدیث ہے کائنات کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کمائی کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. کہا جاتا ہے یہ زکوٰۃ کے مال کھاتے ہیں، صدقہ خیرات کھاتے ہیں. وہ صدقہ خیرات آپ کا مال ہے، جن کو دیا جا رہا ہے روئے زمین کا سب سے بہترین مال ہے، ان کے لیے وہ صدقہ خیرات نہیں ہے. آپ سمجھیں ان کے لیے بھی وہ صدقہ خیرات ہے. اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ قاری صاحب تو سب تو بہتر تے سب تو چنگی کی ہونی چاہیے دی. ساتھ دیو نا نال موٹر سائیکل گڈی نہیں ہلے آپ موٹر سائیکل تو کام شروع کر دیں. تسی کہنا قاری صاحب بہت ہی گل وداؤ نا موٹر سائیکل سے. اور انشاءاللہ میں اس سٹیج پہ بیٹھ کے یہ وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میری یہ دلی خوشی ہے کہ کوئی اور ساتھی ملنا چاہے
مانگا میں نے اپنے اللہ سے ہے, مل کے قاری صاحب کو انشاءاللہ ایک اچھی موٹر سائیکل دی جائے گی انشاءاللہ. تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ تھوڑے جے کھڑے ہوئے. اگر تسی قاری صاحب نو دو, اللہ تانوں کلے کلے نو قاری صاحب دے نال دی دے. ہن تے ہاتھ کھڑا کر لو. نہیں ہلے ڈھلے نے. کی ریس ٹوٹی ہوئی یا کلچ ٹوٹا ہویا آدھا؟ آپاں چاہی دی چنگی. اس تو بعد قاری صاحب سب تو چنگے کپڑے پونا حق کا. تسی بچے دیکھ لو مسیتے جاندے کیویں صاف ستھرے. آ موٹر سائیکلاں دا کم سکھاؤن جاندے نا بچیاں نو بھجاوندے, کی حالت ہوندی انہاں دی؟ تو پتہ کیا چلا, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین والوں کے لیے اگر جگہ صاف ستھری رکھی ہے تو لباس بھی صاف ستھرا, کتاب بھی صاف ستھری, قراء کرام بھی صاف ستھرے, ان کی تعلیم بھی, اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قاری صاحب کا لباس ساری مسجد کے مقتدیوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے. تو ساڑھے قاری صاحب کہتے لٹھا پا لوی نا عید دے موقع تے, لگدا قاری صاحب نے کہتے مار ماری ہے. قاری صاحب نے کہتے مار ماری ہے. تسی ویکھ لو تہاڈیاں جیباں تے نہیں کتے کٹیج گئیاں, کیونکہ 5 وقت دی نماز پڑھدے سجدے چ ہل بھی نہیں سکدے. قاری صاحب نے سجدہ لمبا کر کے جیب کٹ لی ہوئے. اگر کوئی اللہ کا بندہ قاری صاحب کی غیبی مدد کرتا ہے اور اللہ نے اسے بھیجا ہے, پھر کسی کو تکلیف. اور قاری وہ ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہاں قاری عابد صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں جانتا ہوں دنیا کی سب سے مشکل فیلڈ 10 سے 12 گھنٹے بیٹھ کے پڑھانا ہے. ایک جگہ تے بہ کے کوئی تواڈے تو بندہ 30,000 روپیہ دواں گا, 12 گھنٹے بیٹھے رہ رہا ایک جگہ تے, میرے نال رابطہ کر لے, مجلس ختم ہونے تو بعد میں انہوں 30,000 روپیہ مہینے دا دواں گا, انہیں 12 گھنٹے روز بہنا ایک جگہ تے. بس بہ سکتا جی. قاری سبق بھی سنے, سبقیاں بھی, منزلیں بھی, اور پھر رمضان میں ان کا 2 دروانے کے بعد انہیں نماز تراویح کے لیے تیار بھی کرے, اور بڑے مقابلوں کے لیے بچوں کو حوصلہ افزائی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی منزل کے اوپر پختگی لے کے آئے. تو اسے قاری صاحب نو گلنا ساڑھے نیانے نو ہاتھ نہیں جلانا. ٹھیک ہے, طریقہ کار ہے, بات کر سکتے ہیں آپ, آسمان سر پہ نہیں اٹھا سکتے آپ, یہ اختیار ہے, وہ روحانی باپ ہے. اور اس کے بعد جو بات کر رہا تھا, ڈاکٹران دیاں, بزنس مین دے, کوٹھے مکان چنگے, انہاں دے تے جڑے اسسٹنٹ آ منشی آؤ ہی نہیں ساہ لیندے. تو ساڑھے قاری صاحب پہلی تو گل چنگی گڈی کوئی نہیں, دوجی گل قاری صاحب دا گھر ہوئے گا 2-3 مرلے چ تنگ جہا, آپ اے سی لوائے, قاری گرمی چ پی کٹے, معذرت دے نال بڑی دکھ دین والیاں گلاں, ہو سکتا کسی میرے بھائی نو تکلیف ہوئے, ازالہ ہو جائے گا بعد چ. یہ میں عرف عام میں, چاہے وہ امام ہے, چاہے وہ قرآن کا قاری ہے, گھر کتنا 2-3 مرلے. میں اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں, میرا ایک کلاس فیلو ہے میاں چنوں میں, میں آپ کو ساتھ لے کے جا سکتا ہوں اس درس اور اس مجلس کے بعد, جن کی مسجد میں وہ امام ہے, تنخواہ اس کی 12,000, بچے اس کے 3 ہیں, اور ایک بچہ پرماننٹ بیمار ہے, بچپن سے بیمار, پیدا ہوا بیمار, اور اس کی جو ادویات ہیں ان کا خرچہ نہیں بتا سکتا. لاہور میں 1 مہینے میں 1 چکر, ساری رات روتا رہتا ہے, سارا دن پھلتا پھولتا نہیں جسم. 2 سال ہو چکے ہیں, تنخواہ 12,000, 10 سے 12 کی, اور ساتھ جو محتمم ہے, محتمم اللہ تعالیٰ نے 10-10 مرلے کی 4 کوٹھیاں 2 گلیوں میں دی ہیں. کتنی کروڑاں دی پراپرٹی. تے قاری صاحب دا نال گھر 3 مرلے چ, اللہ دی قسم کوئی چوڑا نہ رہ سکے اتھے, چوڑا نہ رہ سکے اتھے جتھے وہ رہ رہا. امام ہے مسجد کا. اس کے بڑے بھائی نے کہا, مجھ سے رابطہ ہوا کہ قاری صاحب نو مسجد دی اتر رہائش بنا کے دیتی جاوے, جنہ خرچہ میں کراں گا. تے انہاں دا رقبہ میاں چنوں دے اندر کروڑاں دا, مسجد کا محتمم ہے. نہیں دیا, چلیں ایک الگ بات ہے, اگر دیا ہے, نہیں بنا کے دیتا, خرچہ کون کر رہا, وڈا بھرا, لیکن چھوٹے نے اڈی نہیں تھلے لاؤن دیتی. کیوں؟ آپ کی جیب سے جائے گا. اگر وہ اچھا رہے گا, اچھا گھر ہوگا, اچھی گاڑی ہوگی, اچھے لباس ہوگے, خوشی غمی ہے بچوں کی, اسے بھی سوچیں مارتی ہیں. بچے بڑے ہو رہے ہیں, تعلیم یافتہ کیسے ہوں گے, اچھی جگہ کیسے پڑھیں گے,
سبیل و آزمات ہے, خوشی غمی میں وہ بھی جانا چاہتا ہے, اودا بھی دل کردا میرے نیانے بھی خوشی غمی چ حصہ لین, کیوں نہیں جاتا؟ پیٹ کاٹتا ہے اپنا, بچوں کے لیے جمع کرتا ہے, الگ الگ سے 3-3 4-4 جگہ پہ جاتا ہے. قاری صاحب نو کی ضرورت ہے ایک جگہ تو دوجی جگہ جان دی, گھراں چ جا کے پڑھاؤن دی. مسجد دے 20 بندے مل کے انتظامیہ تو علاوہ کہ قاری صاحب لی انتظام نہیں جے کر سکتے, انتظام قاری صاحب لی نہیں, تسی اپنی آخرت لی کرنا جے. قاری صاحب تے احسان نہیں جے. پروٹوکول ملدا نا ڈاکٹراں نو, وی آئی پی ججاں نو وی آئی پی, تنخواہ لیدا, پروٹوکول لیدا, پیٹرول لیدا, یونٹ فری لیدا. تے قاری صاحب اللہ کی قسم مہینے کی تنخواہ نہیں آئی ہوتی اور بل سر پہ ہوتے ہیں, قاری صاحب دا سر کھرکن تو ٹائم نہیں چلا پدا. اگر اسے وافر دیا جائے, اگر مسیت والے 20-25 دن دے 20-25 مقتدی کر لین, اسی ہم ہی پر دیں, وہ پوری کی پوری توجہ آپ کے بچوں کو دے, اسے کوئی تیسری فکر نہ ہو. ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے آپ کا روزگار ہونا چاہیے, کاروبار معیشت ساتھ ہونی چاہیے, مگر اس کے علاوہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اور یہ ادارہ ایک لمبی تاریخ رکھتا ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے. اور ابھی اس کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے بعد ارادہ یہ ہے کہ اس کو از سرے نو تعمیر کیا جائے. اللہ اس کے لیے بھی وسائل مہیا فرما دے. تو میں خاص طور پہ اپنے والد محترم محمد منشا صاحب, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹا حافظ ابو ذر, اس سے چھوٹا حافظ خبیب, الحمدللہ دونوں بھائیوں نے قرآن سینے میں محفوظ کر رکھا ہے. اللہ صحیح معنوں پہ اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.